اب میں آپ کو مختصر انداز میں نماز کے طریقے بتاتا ہوں اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں نماز کا کوئی فرق نہیں سوائے چند چیزوں کے۔ اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس پر پردہ فرض ہے۔ وہ مسجد میں خوشبو لگا کے نہیں آ سکتی، وہ مسجد میں عام آنا جانا اس کا آدمیوں میں مخلوط یعنی ملنا وہ منع کیا گیا ہے۔ صبح اور شام کی نماز کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نماز کی اجازت دیا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی صبح کی نماز پڑھتے ہیں کہ باہر آنے والے ہم پہچان نہیں سکتے شکلوں سے، اور آج جو ہے سورج نکلنے والا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف۔ تو گھر میں بھی وہ جتنا بھی پردے سے پڑھے گی اس کو اجر زیادہ ملے گا، بس اتنا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں کہ عورت جو ہے اس طرح پڑھے اس طرح کرے، یہ ساری اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، آپ کی بیویوں نے جو دین ہمیں بتایا ہے اس میں کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا چیزیں ہمیں بتائی سوائے پردے کے، وہ بھی عورت ہونے کی وجہ سے۔ پھر ان پر ایک زمانہ آتا ہے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ہم پر معاف نہیں، ہم ہمیشہ پڑھیں گے۔ اور اب جو ہے مردوں کی نماز میں کیا چیزیں ہیں سب سے ضروری؟ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اس پر غسل فرض ہے کہ وہ پاک ہو، اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ ہاں اگر بیمار ہے یا اندیشہ ہے بیماری کا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اب ایسی جگہ ہے جہاں بہت ہی ٹھنڈک ہے اور آپ کو پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میں نے اس کا غسل کیا تو میں تو بیمار ہو جاؤں گا، وضو کی بات نہیں غسل کی بات ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ جنگ کے اندر گئے اور بہت ہی سردی تھی، ہوائیں بہت یخ تھی، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ایک نے شکایت کی یا رسول اللہ اس جوان نے ایسے کیا حالانکہ اس پر غسل فرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جب آپ نے فرمایا آپ نے ایسے کیوں کیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اندیشہ تھا کہ میں بیمار ہو جاتا اور میں سفر میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی، یہ بھی دین بن گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ کا دل فتویٰ دے، جھوٹا نہیں۔ اور اگر آپ بیمار ہیں اور حکیم اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ تیمم کریں، چاہے غسل فرض ہو یا وضو، ہر وضو پر، تو آپ کو وہی کرنا چاہیے۔ اس پر آپ کہیں نہیں میرے پہ طاقت ہے بعد میں اور بیمار ہو جائیں۔ میں ایک گھر میں گیا، پہاڑوں میں تھا یعنی ایبٹ آباد میں، تو وہ بزرگ جو تھے وہ ہمیشہ وضو کر لیتے تھے، پھر وہ دعائیں کھاتے رہتے تھے، دمہ ہو جاتا تھا ان کو۔ ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ بڑے علماء نے، بڑے ڈاکٹروں نے، حکیموں نے ان کو سمجھایا، کسی کی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی۔ مغرب کا ٹائم تھا، مسجد بہت دور تھی، پہاڑی راستہ تھا، ہم نے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان کو کہا بڑے میاں آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی؟ کہتے ہاں بیٹا، کیونکہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو۔ تو میں نے کہا بڑے میاں یہاں آپ نے اللہ کی بات مان لی، وہ تیمم بھی اللہ کا ہی حکم ہے، میرا اور آپ کا کسی ڈاکٹر کا نہیں۔ کہتے بیٹا آج سمجھ آ گئی، ہنسنے لگے، کہنے لگے ایسا مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، واقعی میں ایسے سختی کرتا ہوں اپنے اوپر ناجائز۔ میں نے کہا یہاں آپ نے اللہ کا حکم مان لیا تو وہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو اچھی طرح ہم نے وضو کرنا ہے۔ ہر وضو کے لیے استنجا ضروری نہیں جب تک آپ ٹوائلٹ میں پیشاب کرنے نہ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اچھی طرح وضو کیا ہے، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، تو کم سے کم گھر میں 2 رکعت اس طرح پڑھیں جیسے میں نے کہا۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں، وہ اللہ جس نے اتنا بڑا آسمان اور زمین، اتنے بڑے سٹارز اور گلیکسیز بنائی ہیں، جس کے اندر کتنے سپر جائنٹ قسم کے سٹار ہیں، کہ اگر ہمارے سورج کے اوپر رکھ دیے جائیں وہ سٹار، تو آپ کو پتا ہے آخری جو سیارہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پلوٹو ہے، اور ہمارے سورج سے کتنا دور ہے، وہ ساری کی ساری جگہ وہ بھر دے، اتنے بڑے سٹار ہیں، اتنے بڑے سٹاروں کا پروردگار، اتنی بڑی کائنات کا خالق، میں اس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، میں کیا ہوں؟ ادنا سا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اب اچھی طرح اللہ اکبر کہے اور کہے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ پیچھے، سب کچھ، تو سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ اس کا اصل معنی یہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑے ہیں۔ پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد میں نے بڑے پیار سے میرا محبوب اللہ بن جائے، عظمت بھی اس کی دل کے اندر ہو، اس کی محبت بھی دل کے اندر ہو، اور اس بات کا بھی شوق ہو کہ میں اپنے محبوب اللہ کو دیکھوں، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ حسینوں کا بادشاہ جس نے سارے جہان کو حسن بخشا ہے۔ اور کیسی کیسی چیزیں آدمی دیکھ کر رو پڑتا ہے، یا اللہ اتنا حسن آپ نے، مور کو دیکھ کر آدمی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبصورتیاں بھری ہیں، اور کیا کیا چیزیں اللہ نے جہان میں پیدا کی ہیں۔ اس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونے لگا،
اور اس کی محبت میرے دل میں ہونی چاہیے. وہ مجھ پر کتنا کریم ہے, مجھے اس نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. میرا ناک الٹا لگا دیتا تو میں اس کو کہنا تھا اللہ میرا ناک کیوں الٹا لگایا. اگر میرا ایک بازو نہ دیتا, ساری دنیا کی ساری دولت لگا کر میرا بازو مل سکتا تھا. اگر مجھے وہ دونوں آنکھیں نہ دیتا, ساری دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر, کوئی بادشاہ, کوئی عقل والا, کوئی ماں باپ, کوئی میری آنکھیں دے سکتا تھا. میری آنکھیں ساری دنیا کے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی اس نے بنائی ہے. میرے سارے جسم کا ایک ایک جز اس نے بنایا, مجھے کتنا اچھا بنایا ہے. میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے جبین کو اس کے سامنے رکھوں گا, اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. یہ اچھے انداز سے ترجمے کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد ساتھ ہی دشمن بھی آ گیا جو ہمارے نمازوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. ہاتھ کھڑا کرے کوئی بھائی یا منہ سے کہے اس شیطان کا نام کیا ہے جو ہماری نماز میں اسپیشل مقرر ہے. ہر ایک جگہ پر ایک ایک مقرر ہوتا ہے نا, یہ فلانے کام میں مقرر ہے, یہ فلانے میں. نماز میں بھی ایک شیطان ہے, اس کا نام کیا ہے بتائے کوئی بھائی. خنزبن, یاد رکھو اللہ اس سے ہمیں بچائے. میں تو اسپیشل دعا کیا کرتا ہوں, یا اللہ خنزب سے ہمیں بچا. ہماری نمازوں میں ایسی ایسی چیزیں یاد دلائے گا, ساری زندگی کبھی خیال بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر, بچپن کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں, باتیں واقعی مجھے بھی آتی, آپ کو بھی آتی. ایک صحابی نے شکایت کی, صحیح مسلم میں آتا ہے, اس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, یا رسول اللہ ایسے خیال آتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے, کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. جب بھی تمہیں کسی جگہ پہ بھی وسوسہ شروع ہو جائے تو اعوذ باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلا میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مجھے باتیں یاد آنے لگیں, میں وہیں رک جاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ, تھوک سے نہیں, بس ایسے دھتکارے. تو کہتے ہیں میں نے چند دن کیا, میرے خیال دور ہو گئے, سجدہ میں ہو, اتحیات میں ہو, جہیں بھی ہو. پر یاد رکھیں کہ ایک دفعہ میں کھڑا تھا, مجھے تھوک جو ہے میرے کپڑوں پر لگا ہے, دوسرے دوست نے ایسے کیا ہے. تو اس بات سے بھی بچیں, یہ نہ ہو کہ دوسرا جو آپ سے متنفر ہو. تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا ٹیکس آیا ہے. سبحان اللہ, اس خالق کا ٹیکس آ رہا ہے, آسمان سے آواز آ رہی. جب آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یعنی اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اور ہم جو ہے غافل جو ہے دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے. تو موبائل پہ ایک تو اس کی ٹیون ٹھیک کرے, اس کے جو ہے میوزک کی, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. پھر مسجد میں یہ کافی دفعہ کہا بھی گیا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے بند کر دیں. اب اللہ سے رابطہ کریں یا اس کو جو ہے اپنی گاڑی میں رکھ دیں اور پھر سلام پھیرتے فوراً دیکھیں کہ کس کس کا ٹیکس آیا نماز میں. اللہ اکبر, اللہ کے بندے بات کی تسبیحات نہیں پڑھنی آپ نے, جس کا اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا اجر ہے کہ ساری دنیا کا سونا بھی دے کر اس کے برابر نہیں ہو سکتا. جو حدیث مشہور ہے, آپ کو علم ہے اس بات کا. تو بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے ایسے شروع کیا ہے, تو کہتا ہے چند دن کے بعد میری نماز جامد ہوگی, صحیح ہوگی, وسوسے سے دور ہو گئے. تو ایک تو خوشو کے لیے یہ چیز ضروری ہے. جب آپ نے اللہ کو پڑھا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ, اس کے بعد بسم اللہ تسمیہ, اس کے بعد سورۃ فاتحہ. پھر آپ کوئی بھی سورت پڑھے, کم سے کم سورۃ اخلاص ہی پڑھ لے. اس کے بعد آپ نے رفع دین کرنا ہے. پہلے بھی کیا ہے, رکوع کے جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے بھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, آپ نے ساری زندگی آخری دم تک یہ کیا ہے. یہ کوئی منسوخ نہیں, یہ کوئی ختم نہیں ہوا تھا. اور کچھ لوگ کہانیاں بنائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. وہ ایک کہانی چھوٹی سی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب میں نے کسی کو کہا یا آپ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ منافقین وہ بت لے کر آتے تھے بغلوں میں, تو اس لیے اللہ کے نبی نے رکوع کے اندر جو ہے کرایا تاکہ ان کے بت گر جائیں. بھائیو دوستو, اپنی عقل سے مانو, کیا مدینے کے اندر لوگ جو بت پوجا کرنے والے تھے وہ اتنا چھوٹا سا بت پوجا کرتے تھے, نظر ہی نہ آئے؟ کم سے کم تو وہ ماچس کی ڈبیا جو ہے نا اتنا, وہ پھر تو نظر نہیں آئے گا. تو بت کم سے کم 1 فٹ کا تو ہوگا نا. تو جو لے کر آیا اس کو نظر نہیں آ رہا لوگوں کو. جب مسجد کے اندر آ رہے ہیں لوگ دیکھ نہیں رہے, بھائی آپ تو بت لے کر آئے, نکلو یہاں سے, اس کو توڑو. یا اگر آپ نے بت کو لے ہی آئے ہیں, اگر آپ نے نہیں گرانا تو آپ لاکھ دفعہ بھی ایسے کریں. جب آپ نے بغل کو بند کر دیا ہے 1000 دفعہ لاکھ دفعہ کریں, وہ نہیں گرے گا. اور اگر آپ گرانا ہی ہے تو جب آپ نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہا تھا تو اس وقت ہی گر گیا. یہ تو بات ہی عقل سے بعید ہے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے ٹائم پہ اللہ نے معجزتاً مجھے آپ کا پچھلا بھی دکھا دیتا ہے. جو کچھ پیچھے لوگ کھڑے ہیں مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں.
نماز کا کیونکہ آپ نے امام بننا تھا اور آپ نے لوگوں کو معلم کے طور پر سکھانی تھی، اس لیے اللہ نے نماز کے وقت آپ کو پچھلی چیزیں بھی دکھا دی، تو آپ پہلے دیکھ لیتے فلانے آدمی کے بغل میں جو ہے وہ بت ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب کو تو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ بت لے کر آئے اتنے آدمی، یہ نکل جائے یہاں سے، پہلے ہی کہہ دیتے عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، اور یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہے، بنوٹی ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن باری مسلم میں روایت آتی ہے، وہ آخری دور کے مسلم ہیں، 2 سال پہلے آپ کے مسلم ہوئے ہیں یعنی وفات سے، تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی رکوع کے وقت بھی، جو حدیث ہے لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی میں موروکو میں 2 مہینے میں رہا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے ہیں اور اس آدمی کو بھی ہاتھ ملاتے ہیں، مجھے بڑا عجیب سا لگا یہ کیا ہے، تو یہ اس زمانے میں بھی کرتے تھے، آپ نے ان کو منع کیا کہ نماز کے بعد تم ایسے نہ کرو، وہ حدیث کو رفع دین پر فٹ کرتے ہیں، اگر کرنی ہے تو 2 ہاتھوں سے تو نہیں وہ کرتے تھے، یہ تو ایک ہاتھ سے سلام ہے، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ اپنی اختراع ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، صحیح حدیث میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں، اس کے تقریباً 50 راوی ہیں صحابہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 400 روایتیں جزء رفع دین میں لا کر ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواتر سنت ہے، ہمیشہ سنت ہے۔ پھر اپنی عقل سے بھی سوچ لیں، روایتن اور درایتن، یعنی دلیل سے بھی، ایویڈنس سے بھی سوچ لیں کہ 4 امام ہیں امت کے اندر جو بڑے، ویسے تو لاکھوں کی تعداد پہ، ان میں سے 3 اس کے قائل ہیں اور 1 نہیں قائل، تو جہاں 3 اکٹھے ہوں وہ زیادہ اقرب الی الحق ہے یا جس کا 1 ہے؟ زیادہ دنیا میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، جہاں 3 آدمی جمع ہو جائے وہ زیادہ مضبوط بات ہوتی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو میں ایڈنبرا جیل کے اندر ایک آدمی مجھے لے گیا، وہاں مجھے ایک آدمی ملا، مسلم ہوا، ہم ملنے گئے، اس کو حلال کھانے دینے گئے، تو وہ جپسی تھا، میں نے کہا آپ کا دین کیا ہے؟ کہتا ہمارا دین یہ ہر 6 مہینے کے بعد بدلتے ہیں، کبھی مسلم، کبھی عیسائی، کبھی 6 مہینے کے بعد یہودی، تو میں نے کہا آپ ایسے کیوں کرتے تھے؟ کہتے ہمارے دماغ میں یہ ہے آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کا دین سچا کون سا، لہٰذا ہم ایک دین پر چلتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کہہ سکیں یا اللہ وہ 6 مہینے جو ہم تیرے سچے دین پر چلے تھے اس کے مطابق ہمیں جنت دے۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، اچھا ایسا بھی کنسیپٹ تھا، کہتا ہاں، پر اب میں نے قرآن پڑھا ہے، میں صحیح مسلم ہو گیا ہوں۔ تو مجھے 1973 کے اندر نظر آیا ایک آدمی رفع دین کرتے ہوئے، میں نے کسی کو پوچھا بھائی جان یہ کیا کر رہا ہے، نماز کی رکوع جاتے ہوئے ایسے کر رہا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہتا آپ کو پتا ہے یہ 3 امام کہتے سنت ہے اور 1 امام کہتے نہیں سنت، تو میرے دل میں فوراً خیال آیا 3 امام کی بات تو زیادہ مضبوط ہے، مضبوط نہیں ہونی چاہیے، مجھے تو کچھ بھی دین کا نہیں پتا، تو پھر میں نے اس کی بات پر نا ایک نماز رفع دین سے پڑھی، میرے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ جو جپسی والا دین ہے، ہو سکتا اگر یہ سنت ہوئی تو مجھے اجر مل ہی جائے گا۔ تو پھر میں نے تحقیق کی، اور تحقیق میں نے سارے مسلکوں کو دیکھا، دلائل دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی یعنی سورۃ فاتحہ، اس کی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ کو کسی نے کہا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، مسلم کی صحیح میں آتا ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بنفسک، اپنے دل میں پڑھ، دل کے اندر جو ہے تم اس کے پیچھے پڑھو۔ تو بھائیو دوستو، اس طرح آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ کھڑے ہو گئے، ایک دم نیچے جانا یہ سنت کے خلاف ہے، اور آپ نے جب سجدہ کیا ہے تو وہ پورے ہاتھ گھٹنے اور پاؤں پر ہونا چاہیے۔ اب میں ایک اور بات کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا مختصر کر کے ختم کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو اس بات کی خبر ہے کہ اگر ایک انگلی کوئی کسی کی کاٹ دے، اللہ نہ کرے، اسلام کے اندر اس کی سزا کیا ہے، پینلٹی کیا ہے، کسی کو پتہ؟ اگر 2 کاٹ دے، 3 کاٹ دے، پورا ہاتھ کاٹ دے، کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پوری گردن کاٹتے پھر کتنے اونٹ دینے چاہیے اس آدمی کو؟ اگر وہ راضی ہو جائے دیت پر، اس کو دیت کہتے ہیں، اگر تو کہیں نہیں ہم اس کو قتل ہی کریں گے، پھر قتل کرنا پڑے گا، اگر کہیں ہاں ہم اس سے دیت لے لیں گے، تو کتنے اونٹ ہونے چاہیے؟ 100 اونٹ مقرر کیے اسلام نے کہ اس کو 100 اونٹ ایک آدمی کے بدلے دے، اور ایک انگلی پر کتنے ہیں؟ 10 اونٹ۔ اکیلے ناک پر کتنے اونٹ ہیں کسی کو اس کی بھی خبر ہے؟ 50 اونٹ اکیلے ناک پر ہے، پورے ہاتھ، اتنا بڑا ہاتھ ہے تو اس کے 50 اونٹ ہے، اور اتنے چھوٹے سے جو ایک انگلی کے برابر ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ انسان کی عزت ہے، اسی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں میری عزت نہیں رہے گی، میرا ناک نہیں رہے گا۔
اس ناک کو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تم نے میرے سامنے جھکانا ہے کہ اللہ میری سب سے عزت والی چیز تیرے سامنے یہ جھک گئی ہے، اس لیے اللہ سب سے قریب ہو جاتا ہے میرا بندہ جس نے سب سے عزت والی چیز میرے سامنے کر دی، کیوں نہ میں سب سے قریب ہوں۔ فَاكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں کثرت سے دعا کرو۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سجدے کی حالت میں سب سے قریب بندہ اللہ کی ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہاں کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور اچھی طرح سجدہ، یہ نہ ہو کہ جیسے مرغی کی طرح آدمی نیچے جائے اور فوراً اٹھ جائے۔ اور دیکھا آپ نے کبھی کتنی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک دن میں لاہور میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اچھا میں پوری سپیڈ سے اس کے ساتھ سبحانک اللہ پڑھتا ہوں، یہ کھڑا ہونے لگا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھوں گا، دیکھوں گا کہ میری سپیڈ سے کتنی پہلے یہ چلے جائے گا۔ میں نے پوری سپیڈ سے سبحانک اللہ پورا پڑھا، ابھی میں نے بھائیوں بسم اللہ پڑھی تھی اور رکوع میں چلا گیا، میں اپنا ہاتھ سر کو رکھ لیا، میں نے کہا اللہ اکبر، اس کی کتنی تیز یعنی سپیڈ ہوگی اور یہ کیسے پڑھتا ہوگا۔ سوچتا رہا، آخر مجھے حل مل گیا۔ میں نے کہا اچھا یہ پتہ یہی کرتا ہوگا۔ ثنا، سبحانک اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تعوذ۔ بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ سورت فاتحہ جو پہلی سورت کو فاتحہ کہتے ہیں اور پھر سورت، میں نے کہا یہی کہتا ہوگا، ثنا، تعوذ، بسم اللہ یعنی تسمیہ، سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، بس ایسی تیز اتنا ہو سکتا ورنہ تو نہیں۔ میرے بھائیوں کسی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے پر آدمی کتنی دیر جھکا رہتا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جویری کی قبر پر نعوذ باللہ استغفر اللہ سجدے میں گھنٹہ رو رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور اللہ کے سامنے وہی لوگ جو ایک سیکنڈ میں جو ہے اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، اللہ سے ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں، ایسی نماز اللہ کیا اس کا اجر دیں گے۔ تو بھائیوں نماز کے بہت سے اور بھی رکن ہیں، چیزیں ہیں، کس سے قبول ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا، یہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ ایک بات میں یعنی ایک مجلس میں یہ پوری باتیں تو بتا نہیں سکتے، بس اتنے جانیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف، ان نیک لوگوں کے بعد بھی جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے چلے گئے، فسوف یلقون غیا، عنقریب اپنے انجام بد کو پہنچنے والے ہیں۔ غی ایک جہنم کی وادی کو بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں اگر ہم نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، خاص کر عورتوں کو اللہ نے تو بڑا آسانی سے کہا ہے اللہ کا حق ادا کریں، خاوند کا حق ادا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں چلی جائیں۔ وہاں کیا ملے گا ان کو؟ عورتوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کو کیا ملے گا؟ جب تک ہمیں خبر نہیں ہوگی نماز میں پکے نہیں ہو سکتے، تو میں آخری لمحوں میں 2-4 منٹ میں وہ بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس دنیا کے سارے حسن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی حسین عورتیں اور مرد ہوئے ہیں، وہ اگر سارے کا سارا حسن یعنی بیوٹی ایک گلاس میں ڈال دی جائے اور ایک عورت کو کہا جائے یہ سارا تم پی لو، سارا حسن تمہارے اوپر آ جائے گا، کوئی انتہا ہے وہ عورت کتنی خوبصورت ہوگی۔ میرے بھائی سوچو ذرا کتنی خوبصورت ہوگی، ساری جہان کی حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری بیٹیاں ساری بہنیں سب کا حسن اس پر آ جائے، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زیورات بنے ہیں آج تک، جو آج ہیں جو بننے والے، وہ سارے کے سارے ایک عورت کو دے دیے جائیں، اس کی کوئی انتہا ہو سکتی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی عورتوں کے لباس ہیں وہ ایک عورت کو سارے کے سارے حسن کے طور پر دیے جائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں پہن کر ساری دنیا کے زیورات ساری دنیا کے حسن و جمال لے کر اس جنت کی عورت کے سامنے آ جائے جو خادم ہوگی، تو یہ کالی سیاہ رات کی طرح لگے گی، وہ اتنی حسین و جمال ہوگی جنت کی عورت۔ اور یہ جو اللہ کی بندی 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنے والی، یہ ان حوروں کی سردار ہوگی، ساری حوریں رش کریں گی، کاش ہم بھی دنیا کے اندر پیدا ہوتی، ہمیں بھی یہی رتبہ ملتا، ہمیں بھی یہی حسن و جمال ملتا، مگر حسد نہیں ہوگا وہاں پہ، وہ ساری خادمہ ہوگی اس کے تحت پر چلے گی، یہ ان کی ملکہ ہوگی، یہ بادشاہ ہوگی، یہ قوین ہوگی، وہاں اس کے ہزاروں محلات بنے ہوں گے، یہ میک اپ کا محل ہے، یہ زیورات کا محل ہے، یہ کپڑوں کا محل ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صادق المصدوق فرماتے ہیں 70 جوڑے پہنی ہوں گی، آخری جوڑا بھی نظر آئے گا جب وہ چلے گی، کتنا حسن و جمال اس کا ہوگا کہ اگر اس سورج کے سامنے ہاتھ نکال دے جنت کی حور جو ہے، اس دنیا کے سورج کی روشنی مدم پڑ جائے، اور اگر اس جہان میں آ کر ایک سانس لے لے، ساری دنیا کے اندر خوشبو پھیل جائے، اس کی مہک پھیل جائے،
میرے بھائیوں یہ ادنا سی عورت کو ملے گا جو اللہ کی بندی اس دنیا میں اللہ کی فرما بردار ہوگی، 5 وقت اچھی طرح نماز پڑھے گی، خامد کا حق ادا کرے گی، بچوں کو دین سکھائے گی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، وہ حوروں کی سردار ہوں گی اور اس کے نیچے اس کی ایک قسم کی نوکرانیاں ہوں گی جو جنت کی حوریں ہوں گی۔ اب اندازہ کریں کہ کیا کچھ اللہ نے ان بندیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اس میں بندیاں بھی آتی ہیں، وہ چیزیں تیار کی ہے مالا را عین، جو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی، وہ چیزیں بلا سمع اذن، کسی کان نے آج تک وہ چیزیں سنی نہیں۔ کیا کیا چیزیں، کیا کیا حسن و جمال اللہ نے بنایا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی بشر کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا کہ کیا کیا اللہ نے اس کی عیاشی کا، اس کی حسن و جمال کا، اس کی یعنی تفریح کا سامان اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ جب اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کھڑا ہو کر فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنت کے رہنے والوں ادھر دیکھو یہ کیا چیز ہے، اے جہنم کے رہنے والوں ادھر دیکھو یہ کیا چیز ہے۔ سارے جہنمی دیکھیں گے باہر، سارے جنتی باہر دیکھیں گے، سب کو موت نظر آئے گی ایک مینڈے کی شکل پر، یعنی جیسے ایک شیپ ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے یہ تو موت ہے جو ہمیں دنیا میں آئی تھی، فرشتہ اس کو ذبح کر دے گا۔ اتنی خوشی جنت والوں کو ہوگی، اگر اس جہان میں ہوتے تو مر جاتے، یعنی دوبارہ خوشی میں۔ اور جہنم والے اور افسوس میں ہوں گے، ہمیں ابھی کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ جہنم میں روتے رہیں گے یا اللہ ہمیں موت دے، یا اللہ ہمیں مار دے۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ آج لا تدعوا ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت کو نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو، آج تمہیں موت نہیں آئے گی، اسی جہنم میں جلتے رہو۔ پھر روتا رہے گا، کہتا رہے گا اللہ پانی دے دے، اللہ پانی دے دے، پیاسا ہوں۔ اور آواز آئے گی 500 برس کے بعد، قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، پڑے رہو اس جہنم کی آگ میں، خبردار مجھ سے کوئی بات کرے، مجھ سے سوال بھی نہ کرو، اب پڑے رہو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور جنت والوں کی اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین جو سارے حسینوں کا بادشاہ ہے، اس کا حسن جمال دیکھنا نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی خاص اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، وہ نمازی جو نماز میں اس دنیا میں لذت لیتے ہیں ان کو وہ نصیب ہوگا، اس کی رحمت کے پردے جب اٹھائے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب اللہ کے حسن جمال نظر آئے گا، جمال کے اندر اتنا ان کو نشہ، اتنا ان کو خوبصورت اور مزہ آئے گا، وہ دیکھتے ہی چلتے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی دنیا میں کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک شوق الی لقاءک ولذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما اور اپنے دیدار کی لذت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، میں بھی اپنی نمازوں کو ٹھیک کروں، آپ بھی ٹھیک کرو۔ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، یہ ہمارے عمل کام آئیں گے، یہی ہمارے ساتھی بنیں گے، یہی ہمیں پل صراط سے جلدی نکالیں گے، اور یہی ہمیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کریں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں کیا فائدہ مسلم کا کہ نام مسلم کا اور کل جہنم کی آگ میں جانا پڑے، وہاں کوئی